قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، اصحاب النار یعنی جہنم میں جانے والے، و اصحاب الجنہ اور جنت میں جانے والے، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ واصحاب الجنۃ هم الفائزون، اور کامیاب و کامران وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، جو اصحاب الجنہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے مفسرین نے اور علماء نے، محدثین نے بہت سے مسائل استنباط کیے ہیں، اس کے ذیل میں اس کی بنیاد پر بہت سے مسائل ذکر کیے۔ ایک بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے، جو آج کے اس دور میں ہمارے لیے بڑی اہم ہے اس بات کو سمجھنا، وہ یہ کہ اس آیت مبارکہ سے اصحاب الجنہ یعنی جنت میں جانے والے، اور جنت میں کس نے جانا ہے؟ اصولی طور پر قرآن کے مطابق مسلمانوں نے۔ ان کے اندر جو خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں، وہ اپنی اپنی سزاؤں سے یا تو گزریں گے یا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں معاف فرما دے، لیکن انہوں نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اصحاب الجنہ یعنی مسلمانوں کی فضیلت جو غیر مسلم ہیں ان پر اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو اصحاب الجنہ ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے، ان کو فوقیت حاصل ہے، ان کو برتری حاصل ہے۔ اصحاب النار پر وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، جو اللہ کے دین کے انکاری ہیں، جو غیر مسلم ان معنوں میں ہیں کہ اللہ کے دین کی نافرمانی کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہمارے آج کے اس زمانے میں باوجود ہم نے بڑا حساس بنا دیا، اور اس پر بڑی معذرت خواہانہ گفتگو کی جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات عمومی طور پر کی بھی جاتی ہے، اور اس میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں رکھا جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، اور اس سے پہلے اللہ نے جو بھی دین جس بھی شکل میں جس بھی نبی کے ذریعے ہدایت کی جو صورت بھی اتاری ہے وہ سب مسلمان ہیں۔ تو بنیادی طور پر جنت ان لوگوں کے لیے، یہ بات تو عموماً بیان ہوتی ہے، مگر جنت جن کے لیے نہیں ہے اور جن کے لیے جہنم ہے، خاص طور پر اس کی آج کے اس معاصر دنیا میں تطبیق اور اس کے حوالے سے مسئلہ بیان کرتے ہوئے بسا اوقات بڑی حساسیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک عام لفظ آپ سنتے ہوں گے، ایک عام جملہ آپ سنتے ہوں گے جو ہمارے ہاں بڑا مروج ہو گیا، ٹی وی پر بھی لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں، اپنی گفتگو میں کہتے ہیں، میری طرح کے وہ لوگ جو چند دنیا کے ملکوں میں تھوڑا بہت گھوم کے آئیں وہ اور زیادہ کہتے ہیں، ان کو ذرا اس معاملے میں زیادہ ایک خبت ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ کیا کہ یورپ میں اور مغرب میں بسنے والے لوگ سمجھے مسلمان ہی ہیں، بس صرف فرق کس چیز کا ہے؟ کلمے کا۔ اور اتنی ان کی تحسین اور اتنی ان کی خوبیاں اور اتنی ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں ایسا رگڑا لگایا جاتا ہے، اور مسلمان معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا اس انداز میں ذکر کیا جاتا ہے کہ گویا کہ ساری برائیوں کی جڑ مسلمان اور مسلمانوں کے معاشرے، اور ساری اچھائیوں کا منبع اور مرکز جو ہیں وہ کفار اور کفار کے معاشرے۔ یاد رکھیں، یہ انداز گفتگو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ کی جو روح ہے نا، اس کے خلاف ہے۔ مسلمان کو جو کلمہ گو ہے، کلمہ گو، یہ ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے، جو کلمہ گو مسلمان ہے نا، چاہے اس کے اندر عملی کوتاہی کتنی ہی کیوں نہ ہو، دوبارہ یہ بات سمجھ لیں، جو کلمہ گو مسلمان ہے، جس نے شہادت کا حق ادا کیا ہے، شہادتین کا حق، اللہ سبحانہ وتعالی کی رب ہونے کی گواہی دے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دے دی ہے، اور لوازمات دینیہ میں سے کسی چیز کا منکر نہیں ہے، مسلمان ہے، عملی طور پر اس کی کمی کوتاہی بھی ہو، ایک کمزور مسلمان ایک اچھے بھلے چنگے بظاہر بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور اچھا نظر آنے والے غیر مسلم پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ اب، اور یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب یہ بات آپ کرنے تو بڑے بڑے لوگ لرز جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے، یہ تو میرٹ کے خلاف ہے بات۔ یاد رکھیں، یہ بات میرٹ کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا میرٹ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، یہ سب سے بڑا میرٹ ہے۔
جو سب سے بڑے میرٹ کے امتحان پہ پورا نہ اترے، وہاں ڈنڈی مارے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا شہادت نہ دے، ویسے وہ بڑا صاف ستھرا بن کے گھومتا رہے اور بڑے زبردست لباس پہنے اور بظاہر بڑے طور اتوار کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کے ساتھ نائس ہو کر گفتگو کرے اور اخلاقیات کا مظاہرہ کرے، نرم اور میٹھا ہو جائے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو سب سے بڑا حق ہے اس کا منکر ہو جائے، تو کون سا میرٹ؟ کوئی میرٹ نہیں ہے، اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑی اس کائنات میں میرٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ اسی بنیاد پر ہمارے پوری مسلمانوں کی تاریخ کے اندر علماء کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی بحیثیت مسلمان ایک فوقیت حاصل ہے ایک کافر کے اوپر، ایک غیر مسلم کے اوپر۔ ہاں، جزوی طور پر کفار میں سے، غیر مسلموں میں سے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی خوبیوں کے مالک ہو سکتے ہیں، اور اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ان کی جو خوبیاں ہیں جزوی طور پر جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی غیر مسلم اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اس کی تحسین بھی کرنی چاہیے، جہاں ضرورت ہو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم لمبا تڑنگا خوبصورت سمارٹ آدمی ہے تو اس کہنے یہ بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ ضرور یہ کہے کہ نہیں وہ برا ہے، وہ کوجا ہے، وہ بدصورت ہے۔ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، وہ اچھا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس میں اچھا ہے، اس معاملے کی اس کی تحسین کریں۔ مگر یہ جو مطلق ایک بات بنا کر ہم نے پیش کر دی ہے نا آج کل کہ جی وہ بالکل بھلے چنگے اور ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، بس ایک کلمہ حق کی کمی ہے، ایک کلمہ توحید کی کمی ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ یہ خیر ہی خیر کا جو پول ہے نا وہ ویسے تو تاریخ میں کئی مرتبہ کھل چکا ہے، مگر آج ہمارے آج کی اس معاصر دنیا میں غزہ میں جو اسرائیل مظالم کر رہا ہے اور ساری مغربی دنیا کی اکثریت ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں لندن میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور کینیڈا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں فلاں لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مظاہرے تو عراق کی جنگ کے وقت بھی ہوئے تھے، مگر عراق کی جنگ کے بعد جب عراق کے وسائل کی بندر بانٹ ہوئی، وہاں کی حکومتوں میں تیل کی اور باقی معاہدے لے کر چلے گئے اور اپنے ملکوں میں جبر کی بنیاد پر وہاں پر جو فائدہ اٹھایا، ان معاشروں میں سے کتنے لوگوں نے اپنی نوکریاں چھوڑی، کتنے لوگوں نے مقاطع کیا، فیس بک پر ٹویٹر پر سڑک پر نکل کر زندہ باد مرد آباد کے نعرے نکالنا تو آسان ہے، مگر کیا انہوں نے اپنے ملکوں میں ان حکومتوں کو ووٹ دیے، ان سیاسی قوتوں کو ووٹ دیے جو یہ سب کچھ کرنے کے خلاف ہیں؟ نہیں۔ جب بھی ووٹ دیتے ہیں وہ انتہا پسند ان قوتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایک محدود تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس ظلم کے خلاف سوچتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی یہ غیر مسلم اور کفار کا معاشرہ جو ہے یہ کبھی بھی خیر خواہی پر جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک خیر خواہی جس پر ان کو جمع ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار۔ اگر اس خیر خواہی پہ نہیں جمع ہوتے باقی وہ کس خیر خواہی پر جمع ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے کسی خیر خواہی پہ جمع ہونا۔ تو یہ جو معذرت خواہانہ رویہ ہمارے ہاں بن گیا ہے نا کہ ہم ہمیشہ اپنے اوپر تنقید، غیر مسلم معاشروں کی تحسین، یہ کسی طور پر دین کو مطلوب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ 3 میں جو یہ کہا گیا نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہاں آدم کے بیٹوں کی اور انسانیت کی عمومی بات کی گئی ہے، مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی پیرہن پر، ایک بنیاد پر، ایک شکل پر، ایک صورت پر، ایک سانچے پر انسانوں کو تخلیق کیا، اور اس سینس میں ساروں کی کرامت ہے، ساروں کا شرف ہے، ساروں کی عزت ہے۔ مگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد انسان اپنے کرتوتوں سے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت سے انکار کر کے اسفل سافلین، ایک بدترین مخلوق کی طرف، ایک بدترین مخلوق بننے کی سفر کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے جو لوگ بچ جاتے ہیں نا، جو انسانی کرامت اور شرف کے معیار پر رہتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ہیں جو بڑے خوبصورت لباس پہنتے ہیں، بڑی انڈسٹریل ترقی کرتے ہیں، بڑی ماحولیات کا خیال کرتے ہیں، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ اس ایمان کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ بات کہنے میں روا روی میں ہم کہہ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ایمان کی قدر و قیمت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایک ایمان کی رتی بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں، اس کے سینے میں، اس کے ذہن میں موجود ہے نا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے
کہ یہ روز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس کو سزائیں بھی سنا دی، جہنم میں بھی داخل کر دیا نا، وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آخری بندے کو جو نکالیں گے نا وہاں سے، وہ کیا ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی، جہنم میں پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا، گلتا رہے گا، لیکن آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر بھی رحم آئے گا. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق موجود تھی، کہیں نہ کہیں شہادت دیا کرتا تھا، اللہ کی شہادت، اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. باقی سب گناہ خطائیں کرتا تھا، اللہ پکڑ لے گا، پکڑ کے جہنم میں داخل کر دے گا، بڑی آزمائش سے گزرے گا، بار بار جہنم کی سزائیں، لیکن آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، نکالیں گے، اس کو نکالیں گے. وہ حدیث آپ سن چکے ہیں، طویل حدیث ہے. یہ گرتا پڑتا، ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، ایک درخت کی چھاؤں میں دوسری درخت کی چھاؤں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاق بھی کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، کرتے کرتے اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل کر دیں گے. یہ کس چیز کا انعام ہے؟ یہ اس تھوڑے سے ایمان کی رمق کا انعام ہے. اور اس کی نسبت ساری دنیا کی اچھائیاں کرنے والے، ساری دنیا کی بھلائیاں کرنے والے، سارے لوگوں کو خیرات کرنے والے، سارے لوگوں کو کھلانے والے، ساری دنیا کے معاملات کو چلانے والے، اللہ نے دین کی سمجھ نہ دی نا، ایمان کا یہ رتی بر چھوڑا سا ایمان کا حصہ بھی اگر اس کی زندگی میں نہیں داخل ہوا تو وہاں کیا ہوگا، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جب تک جہنم میں یہ رہیں گے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ آخر میں جہنم کو بھی ختم کریں گے نہیں کریں گے، وہ علماء کے درمیان ایک علمی بحث ہے. لیکن خالدین فیہا کا یہ ہے کہ جب تک جہنم ہے نا اس وقت تک رہیں گے وہ جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں نصیب ہوا. تو میرے بھائیوں، یہ آج کل کے دور میں نا ہم نے معذرت خواہانہ باتیں کر کر کے اور سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور تھوڑا سا لبرل بننے کے چکر میں اور چار دنیا کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ ایک اپنی روش اختیار کر لی ہے کہ دین اسلام کے جو بنیادی موقف اور بنیادی باتیں ہیں نا اس پر بھی ہم جو ہے نا آئیں بائیں شائیں اگرچہ مگرچہ کے ساتھ گفتگو کرنے لگ گئے. اس معاملے میں انسان کی عملی کوتاہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن یہاں دماغ سے اور دل سے انسان کو بڑا صاف ہونا چاہیے. اس کے آئیڈیاز اور اس کے کنسپٹ اور نظریات بڑے کلیئر ہونے چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ الولا کس کے ساتھ کرنی ہے اور برا کس کے ساتھ کرنی ہے، دوستی کا تعلق کس کے ساتھ بنانا ہے، دل کے جذبات کس کے ساتھ کھڑے کرنے ہیں اور بیزاری کس کے ساتھ دکھانے ہیں. کفار کے ساتھ بیزاری، مسلمانوں کے ساتھ دوستی، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، کفار کے ساتھ نفرت، مسلمانوں کے ساتھ تعلق اور ان کی مدد، کفار کے ساتھ مقاطعہ اور ان کے ساتھ نفرت. یہ دین کا حکم ہے. آج ہم نے یہ بات بنا دیا جی کسی سے نفرت نہ کرو، سب ہمارے بھائی ہیں. سب نہیں ہے ہمارے بھائی. ہاں انسانی ناطے معاملات یہ نہیں ہے زیادتی کریں کسی کے ساتھ، کسی کی عزت لوٹیں، اس کا مال لوٹیں، اس کی قتل و غارت کریں. اس کی جان کی حرمت بھی ایسی ہے جیسے مسلمان کی جان کی حرمت ہے، اس کے مال کی حرمت بھی ایسی ہے جیسے مسلمان کے مال کی حرمت بھی، اس کی عزت کی حرمت بھی ایسی ہے جیسے مسلمان کی عزت کی حرمت ہے. بالکل اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے بنیادی اصولوں اور اس کی اساس اور اس کے نظریات کو سمجھ کر انسان کو اپنی زبان ہلانی چاہیے اور اپنے نظریات کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.